ناظرین، تاریخ کے بعض واقعات انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے عبرتناک ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت کی صبح تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جس پر خود تاریخ کو بھی رونا آ گیا ہو۔ امام حسین کی شہادت کا واقعہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے جس پر انسانوں کی سنگ دل تاریخ بھی ہچکیاں لے کر روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کربلا میں 6 ماہ کے مجاہد علی اصغر کی شہادت ان ناقابل برداشت مصائب میں سے ایک ہے جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھالے گئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی، بیٹوں اور صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام باقی رہ گئے۔ تب حضرت امام حسین علیہ السلام یزیدیوں کی طرف جانے لگے تو حضرت ام کلثوم سے وصیت فرمائی کہ امام علی اصغر کا خیال رکھنا کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ یہ سن کر ام کلثوم نے فرمایا، اے میرے بھائی، یہ بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اگر ممکن ہو تو اس کے لیے پانی کا بندوبست کر دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور دشمن کی طرف جانے لگے تو امام علی اصغر کی والدہ نے حضرت امام حسین سے اپنے بیٹے کو لیا، تیار کر کے لائی اور دوبارہ حضرت امام حسین کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ یہ میرا تحفہ ہے، اس کو قبول کریں اور یہ میری طرف سے قربانی ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا اور دشمن کے لشکر کی جانب بڑھے اور ان کے سامنے پہنچ کر ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم نے میرے بھائی، بیٹوں اور صحابہ کرام کو شہید کر ڈالا، اب میرا اس دنیا میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بچہ پانی کی پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی کی شدت سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، اس کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ اگر مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو اس بچے پر رحم کرو۔ اس پر یزیدی ہنس کر بولے، پیاس خود کو لگی ہے اور نام بچے کا لیتے ہو، نہیں دیتے تمہیں پانی، جب یہ بچہ خود مانگے گا تو اسے پانی دے دیں گے۔ امام حسین نے علی اصغر سے کہا، بیٹا، امت میری سچی بات کو نہیں مان رہی، تم میری گواہی دے کر تصدیق کرو۔ اس پر امام علی اصغر نے اپنی خشک زبان کو اپنے ہونٹوں پر لگایا اور رونا شروع کر دیا۔ یزیدی فوج کے کچھ لوگوں نے جب 6 ماہ کے علی اصغر کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل پگھلنے لگے۔ یہ دیکھ کر شمر کو خدشہ ہوا کہ شاید فوج میں بغاوت نہ پیدا ہو جائے اور ہم جیتی ہوئی جنگ نہ ہار جائیں۔ اس نے فوراً حرملہ سے کہا کہ تیر چلاؤ۔ حرملہ نے تیر کا نشانہ اس انداز سے لگایا کہ تیر امام علی اصغر کا گلا چاک کر کے حضرت امام حسین کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ امام علی اصغر کی گردن ایک طرف سے دوسری طرف تک پوری جدا ہو گئی۔ حضرت امام حسین نے کٹی ہوئی گردن کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف پھینک کر فرمایا، اے اللہ، ہمارے اور اس قوم کے درمیان تو فیصلہ کرنا، جنہوں نے پہلے ہمیں اپنی طرف اصلاح کے ساتھ بلایا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، لیکن کیے ہوئے وعدے پر قائم نہ رہے، بلکہ مزید ستم یہ کیا کہ ہم کو شہید کر ڈالا۔ اتنے میں فضا میں ایک آواز گونجی کہ اے حسین ابن علی، بچے کو چھوڑ دیں، ہم نے جنت میں اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا ہے۔ اتنے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک تیر آیا جس سے آپ کا ہونٹ مبارک سہمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام علی اصغر کی لاش کو اپنے سینے سے لگایا اور خیمے کی جانب پلٹے۔ جیسے ہی خیمے کے دروازے پر پہنچے تو آپ کی بیٹی حضرت سکینہ پہلے ہی خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ چونکہ حضرت سکینہ نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے خیال کیا کہ حضرت امام علی اصغر پانی پی کر آئے ہیں اور فرمایا کہ اے بابا جان، آپ نے سارا پانی بھائی کو پلا دیا ہے اور میرے لیے نہیں لائے۔ تو آپ نے فرمایا، میری بیٹی، یہ آپ کا بھائی علی اصغر ہے، دشمنوں نے تیروں سے اس کی مہمان نوازی کی ہے اور اس کا سر بدن سے جدا ہو گیا ہے۔